الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. حاضر محفل، جیسا کہ ابھی عابد شیروانی صاحب نے گفتگو فرمائی، یہ واقعی میں ان کو آج ریکمنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک مضبوط محقق ہیں. جس تیاری کے ساتھ یہ آج راغب صاحب پر کام کر کے آئے، ریختہ سے استفادہ کیا، دوسری چیزیں نکالی، تو ایسا ایک پکا محقق نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی ایک توصیفی بات ہے. انہوں نے کئی زاویے جہات اجاگر کی، راغب صاحب کی شخصیت کی، اور ان سے پہلے جو مضمون پڑھا قیصر نے وہ بھی بہت عمدہ. اس میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو ہمارے علم میں نہیں تھیں، انہوں نے بھی بہت محنت سے بات کی. اور چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، اذان میں غالباً 4-5 منٹ ہیں، میں 4-5 منٹ ہی بات کروں گا، پھر اذان کا وقفہ ہو جائے گا، نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ شعری نشست کا آغاز کر دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ کہا گیا بالکل وہی بات دہرائی جائے گی، جو جس آدمی میں جو خوبی ہوگی کہ وہ ایک تو بدیع گو تھے، ایک زمانے میں مشاعرے کی نظامت کرتے تھے، تو فی البدیع شعر کہتے تھے. بندے کو بلائیں گے، اس کا شعر، اس کے بارے میں شعر کہیں گے اور پھر اس کو مدعو کریں گے فوری. تو یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی. اور ظاہر ہے استاد تھے بہت سے شعراء کے جن کو ہم قریب سے جانتے ہیں. ان میں اکرم گنجاہی، رونق حیات اور نثار جس کا نام لیا گیا ابھی کہ وہ استاد ہیں ان کے، اور بہت سے بے شمار استاد ہیں. فراست رضوی ان کے شاگرد رہے ہیں، اور کئی لوگ اس طرح کے. یہ بات کہی گئی جیسے بتایا انہوں نے عابد صاحب نے کہ 9 کتابیں ان کی تھیں، اور ربائی ایک دراصل ایک بہت مشکل امر ہے ربائی پر عبور حاصل ہونا، لیکن انہیں ربائی پر پوری قدرت حاصل تھی، پوری مضبوطی کے ساتھ وہ ربائی کہتے تھے. اور آج یہ تقریب اس لیے بھی بہت اہم ہے، اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے میں کہ ہم نا کسی ایک شخصیت پر ضرور بات کیا کریں ہر اپنی محفل میں. اس بزم یاران سخن کی محفل میں سینئر آدمی جس کا واقعی کو کام ہے ان کے بارے میں کچھ جہات ان کی اجاگر ہوں، مختصراً 2-4 لوگ ہم ان کے بارے میں بات کریں. راغب صاحب سے ملاقاتیں تھیں، ہماری بھی تھیں. ایک مرتبہ لانڈھی میں یا کورنگی میں کوئی مشاعرہ تھا، انیس مرچنٹ موجود ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے مجھے یار لے لینا، تو میں نے انہیں گھر سے غالباً 2005 یا 2002 کی بات ہوگی، تو میں نے انہیں لے لیا. اس کے بعد راستے میں میرا خیال میں مقبول زیدی تھے، ان کو ہی ہم نے لیا. ان کے گھر سے کورنگی گئے تھے نا، انہوں نے اپنے بچے کو بھی بٹھا لیا. ہم چلے گئے وہاں، مشاعرے میں شریک ہوئے، واپسی میں ہم ساتھ تھے. تو راستے میں وہ کہنے لگے کہ ان کے صاحبزادے سے کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ نہیں، انہوں نے بتایا کہ میں اسے ساتھ لے لوں، اسے بڑا شوق ہے مشاعروں میں جانے کا، اور اس کو بھی کچھ کرتا ہے تک بندی. ارے تک کہنے لگے یار کس چکر میں پڑے گا، تم تو تباہ ہو گئے، اس کو بھی تباہ کرو گے. انہوں نے مقبول سے کہا ایک لطیف شگفتہ انداز میں ان سے کہا میاں تم تو خود تو خراب ہو گئے، خود تو تباہ ہو گئے، بچے کو بھی تباہ کرو گے، بیٹا پڑھائی پہ دل لگاؤ. یہ انہوں نے بچے سے کہا. تو وہ دوستدار آدمی تھے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ بیٹھیں ان سے بتائیں کہ یہ زمین ہے، یہ بحر ہے، اور یہ ردیف ہوگی، یہ قافیہ ہوگا، وہ کہ لکھو، وہ آپ کو لکھوا دیں گے. اور اس طرح کا ایک آدمی میں نے اور دیکھا، وہ تھا ریحان اعظمی. ریحان اعظمی ریحان اعظمی میرے ساتھ ہم کھیلتے تھے، ساتھ ایک اسکول میں پڑھتے تھے. اس کے بعد ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا یار میں وہاں بیٹھا ہوں فلانے شادی حال پہ، ایک دوست کا ہے تم بھی آ جاؤ. میں چلا گیا، میں وہاں گیا، میں حیران ہو گیا دیکھ کے. 4 آدمی بیٹھے تھے اس کے پاس، ایک کو وہ غزل لکھوا رہا تھا، ایک کو صحرا لکھوا رہا تھا، اور ایک کو مرثیہ لکھوا رہا تھا. اور یقین کیجیے اتنے پختہ اشعار وہ کہہ رہا تھا، میں حیران رہ گیا. اب اس کی شکل دیکھ، اب تم یہ لکھ لو، اچھا تمہارا کیا تھا اس کا سلام کا، یہ شعر لکھ لو، اور تمہارا صحرے کا یہ لکھو، ابا کا نام کیا ہے یہ لکھ لو. تو یہ ایسے لوگ اب نہیں ہیں، ایسے اساتذہ اب نہیں ہیں. ہم کس سے سیکھیں، کس سے اکتساب کریں؟ ہم چند ایک لوگ ہیں، وہ بھی ظاہر ہے زندگی تھی تیز رفتار ہو گئی ہے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، سکھانے والے کے پاس وقت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے، کچھ سینئرز لوگ ہم میں سے آگے آئیں اور ایک پوری باغ دور سنبھالیں اس معاملے کی. کیونکہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ واہی تباہی کلام لکھ رہے ہیں اور میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت سینئر شاعر ہو گئے، ہم سے اچھا شاعر کوئی نہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو استاد کا ہونا یا اس سے مشاورت کرنا بہت ضروری ہے.
میں نے سینئر لوگوں کو جونیئر لوگوں سے مشاورت کرتے دیکھا ہے. جازب بھائی کا میرے پاس فون آیا, اللہ نے جنت نصیب کرے, یار یہ شعر لکھیں تو 3 سننا سلمان, کوئی بات. ارے میں نے کہا جازب بھائی چپندی کا شوربہ, میں کیا مشورہ دوں گا آپ کو. کہ نہیں تمہارا ذہن تازہ ہے نا, تو ممکن ہے تم کوئی ایسا لفظ اچھا بتا دو جو میں اس کو اور اچھا کر لوں. یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار کہ آپ نے یہ سوچا اور یہ مشاورت کی کہ راغب صاحب پہ گفتگو رکھی جائے, لیکن یہ ادھوری گفتگو ہے. راغب صاحب پہ ایک محفل اور ہوگی, اس پر ان سے تفصیلی گفتگو کچھ ایسے لوگوں سے جو ان کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں, جیسے اکرم کنجاہی جو آج نہیں آ سکے, ظاہر مجبوری ہے. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا, اور آگے بڑھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان صدیقی صاحب. اپنی ذات میں انجمن کلاسک شاعر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. راغب مراد آبادی صاحب ایک کلام جو ہے وہ ہم بعد میں سنیں گے, کیونکہ میرا خیال ہے ابھی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت انیس مرچنٹ صاحب, جاوید احمد صدیقی صاحب, مسعود وسیع صاحب, نفیس احمد خان صاحب, حامد اسلام صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں, اور ہماری یہاں بزم یاران سخن بھی ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں کہ بطور سامع وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ. جی ہاں, زیفرین صاحب.